اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپریچول پلان کے آج اس فرسٹ لیکچر کے اندر ہم جو سب سے پہلے سمجھیں گے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرسٹ ویک ہمارا ہے صلاح کی امپورٹنس کے اوپر، اور ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنی نماز کو بہتر کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اپنی نماز کو بائی کوالٹی امپروو کیسے کر سکتے ہیں، یعنی خشوع و خضوع ہم اپنی نماز کے اندر کس طریقے سے لے کر آ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو لیکچر ہے اس میں سب سے پہلے میں آپ سب کے سامنے ایک سین آپ لوگوں کے مائنڈ کے آگے کریٹ کروں گی اور آپ لوگوں کو اس سے سمجھاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نماز کی اہمیت ہمارے سامنے پیش کس طریقے سے کی ہے۔ ایک پچھلے دور میں چلے جائیں جہاں پر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پیش کریں، اور اس دعوت کو جب پیش کرنا ہے تو اس دعوت میں تمام لوگ شامل ہیں، اور خاص کر کے وہاں پر جو رشتہ دار ہیں وہ بھی خاص طور پہ شامل ہیں۔ اب ایک دن کیا ہوتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو ایک انویٹیشن دیتے ہیں، اور اس دور کے انویٹیشن میں اور اس دور کے انویٹیشن میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن ابھی کے لیے جسٹ ایک کنسیپٹ سمجھنے کے لیے جسٹ یہ کافی ہے کہ ایک انویٹیشن دیا گیا ہے قریبی رشتہ داروں کو، جس میں خاص معزز جو لوگ ہیں، جو رئیس لوگ ہیں وہاں کے مکہ کے، وہ اس جو ایک اجتماع ہو رہا ہے اس میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ اب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب انویٹیشن دیا ہے تو اس وقت یہ نہیں بتایا کہ اس انویٹیشن کے پیچھے مین پرپس کیا ہے۔ سارے جو رشتہ دار ہیں وہ بڑی کیوریاسٹی کے ساتھ اور ایک جو ہوتا ہے نا طلب کے ساتھ جاتے ہیں کہ آیا آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے درود پڑھنا ہے، لیکن وہ لوگ صرف نام کے طور پہ پکارا کرتے تھے، آج کیا وہ ایسی بات کریں گے جس کے لیے انہوں نے ہم سب کو اکٹھا کیا۔ تو وہ جاتے ہیں اس اسپیسیفک پوائنٹ پر، اس اسپیسیفک پلیس پر جو ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے، اور وہاں پر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں وہ دین کا ٹاپک ہوتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو، خاص کر کے اپنی فیملی کے لوگوں کو ہدایت پیش کی جاتی ہے۔ قرآن جو ہدایت لے کر آیا ہے اس کی پیشکش ان کو کی جاتی ہے۔ اب جیسے ہی وہ قریبی رشتہ دار یہ بات سنتے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، وہ ایک ڈس ریسپیکٹفل بیہیویئر شو کرتے ہیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف۔ امیجن دا سچویشن کہ آپ اپنی فیملی میں موجود ہیں اور آپ ایک بہت ہی سیریس ٹاپک کے اوپر، جہاں پر آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کی فیملی کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، بٹ سڈنلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں جہاں پر آپ کو ان کی سخت ضرورت ہے، ان کی سپورٹ کی، ان کی مورل سپورٹ کی، آپ کی سائیکولوجیکل سٹیٹ، ایموشنل سٹیٹ بیلنس ہو جائے گی، ایک اچھے وے میں آ جائے گی، اور آپ ایک اچھے طریقے سے آگے پروگریس کر پائیں گے اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی کمر کو مضبوط کر دیں گے۔ اس وقت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، انہیں اکٹھا کرتے ہیں، انہیں قرآن کی دعوت دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت کو سنتے ہیں تو وہ ایک برا رویہ شو کر دیتے ہیں، اور وہ برا رویہ کوئی بہت تھوڑا نہیں ہوتا، وہ ایک ایسا قسم کا ہوتا ہے جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کو دکھا دیتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس وقت اس بھرے مجمع میں ان کے اس رویے سے اور ان لوگوں کے رویے سے جو ان کے قریبی ہیں، یہ سب کچھ سن کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پھر کیا کرتے ہیں؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام دکھی ہیں اور وہ اپنے گھر میں واپس جاتے ہیں، گھر واپس جاتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں کہا، وہاں پر بھی کسی سے کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی، گھر گئے، گھر میں بھی کسی سے کچھ نہیں کہا، اور خاموشی سے لحاف لیا اور اس میں خود کو لپیٹ لیا۔ اب یہ سچویشن ہے، ایک سیڈنس کی سچویشن، ایک دکھ کی سچویشن جو اپنوں سے ملی ہے۔
اور ہم سب نے کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں اپنوں سے ملے ہوئے دکھ کو بہت ہی مائنر اسٹیٹ پر ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ ہم ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. اس لیول کا ٹارچر ہمیں نہیں دیا گیا کبھی بھی، اس لیول کی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر نہیں تھی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام از دا ورڈ چینجر، جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا. لیکن وہ نقشہ بدلنے والے رسول اللہ، وہ دنیا کو بدلنے والے رسول اللہ اپنے ہی اپنوں سے دکھ مل رہا تھا ان کو، اور جب وہ گھر جاتے ہیں اس چادر میں خود کو لپیٹتے ہیں، وہی نازل ہوتی ہے یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں خود کو لپٹنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ کیا ہے؟ یہ کنورسیشن ہے، یہ خالق کی، رب کی عبد کے ساتھ کنورسیشن ہے. خالق رب اللہ اور عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سچویشن کیا ہے وہ میں نے ایک سین آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ کس سینیریو کے اندر یہ آیات نازل ہوئیں، ان کے پیچھے ریزن کیا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طریقے سے کنسول کرنے والے ہیں، کس طریقے سے ان کو سمجھانے لگے، اور کس طریقے سے ان کو کام ڈاؤن کر کے نیکسٹ اسٹرگل کے لیے ریڈی کرنے والے. اب یہاں پر نازل ہوتی ہے سورۃ المزمل، اور سب سے پہلی آیت ہے اے کپڑوں میں لپٹنے والے، یعنی وہ جس نے خود کو اپنے آپ کو لحاف میں لپیٹا ہوا ہے. اور لحاف میں رسول اللہ نے اس وقت خود کو کیوں لپیٹا؟ کیونکہ وہ دکھی تھے، اور اس دکھ میں جب وہ گھر واپس آتے ہیں، اور رسول پاک تو کسی سے گلہ شکوہ نہیں کرتے نا، وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ واپس آ گئے خاموشی سے، کسی سے اپنے دکھ کا اظہار نہیں کیا اور کپڑے میں لپٹ کے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ اس وقت ایڈریس کرتے ہیں، اس وقت پکارتے ہیں. جتنی بڑی تکلیف ہے اتنا ہی بڑا کاؤنسل ہے، اور اتنی ہی بڑی ذات نے کنسول کی ہے. اب یہاں پر آپ نے آیات کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو ایک کے بعد ایک نازل فرمائی. یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے. اس کے بعد دوسری آیت ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کرو اگر تھوڑی سی رات ہے. اب مجھے ایک کامن سینس کی بات یہاں پر آپ سے پوچھنی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہیں، انگزائٹی میں ہیں، اسٹریس میں ہیں، یا ہرٹ ہوئے ہیں کسی کے بیہیویئر سے، تو ہمیں اس وقت کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کوئی ایسا جو اس وقت ہمیں کنسول کرے، اس طریقے سے کنسول کرے کہ ہم اس وقت خوشی محسوس کریں، سکون محسوس کریں، اور ہمارا جو دل ہے وہ تھوڑا بڑا ہو جائے. بڑا ان اے سینس کہ اس کو سکون محسوس ہو، پیسفل فیلنگ اس کے پاس ہو، اور وہ جو دکھ اس کو ملا ہے وہ ایک قسم کا ایلیمنیٹ ہو جائے اس کے دل سے. یہاں پر بات کیا کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے دکھ کا شکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر بات کر رہے ہیں رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات. اب رات کا قیام ہے جب آپ کا پورا دن ایک تھکا دینے والا دن تھا. اب اس امیجری کو آپ نے سمجھنا ہے، یہاں پہ پورا تھکا دینے والا دن ہے، آپ نے کام بھی کیا ہے، آپ نے لوگوں کے برے رویے بھی سہے ہیں، تانے بھی سنے ہیں، آپ نے جو برے القابات ہیں وہ بھی خود کے لیے سنے ہیں، آپ نے وہ سنا ہے جو سراسر جھوٹ ہے، لیکن اس کو پیش اس طریقے سے کیا گیا کہ لوگ آپس میں اس کی چرچا کرنے لگے. اب یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کپڑوں میں لپٹنے والے سے مخاطب کر کے، ان کو ایڈریس کر کے، ان کو پکار کر، اس کے بعد کہتے ہیں کہ قیام کرنا ہے مگر تھوڑی سی رات کا کچھ حصہ کر لیں. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ نصفہ، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم. اب پہلے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے کہ آپ نے رات کو قیام کرنا ہے. پہلے تو آپ کو ایک ایگزاسٹنگ ڈے آپ کو ملا، اینڈ اس ایگزاسٹنگ ڈے کے بعد جب آپ ہرٹ ہیں تو آپ نیکسٹ پرسن سے کیا امید کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کنسول کرے، اور اس کنسول کرنے میں یعنی آپ کو ہیپی فیل ہو اور پیسفل فیل ہو.
بٹ یہاں پر تو ایسا کچھ بھی کونسل نہیں ہے. یہ کاؤنسلنگ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ایون پورے ایگزاسٹنگ ڈے کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ رات کو کھڑا ہونا ہے قیام میں. اس میں آپ کو کوئی ہیپینس کی فیلنگ یا پیسفل کی فیلنگ نہیں دی جا رہی ہے. آپ کو وہ ورڈز نہیں دیے جا رہے ہیں جو کہ آپ اگر ہرٹ ہو, اگر سنو گے تو اس کے بعد آپ کا مورل جو ہے وہ ہائی ہو جائے گا اینڈ دین آپ دوبارہ سے اپنی روٹین کو فالو کریں گے. ایسا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یا تو آدھی رات یا اس سے کچھ کم. اس سے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا کچھ زیادہ, اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا. اب یہاں پر آپ نے ایک بات سمجھنی ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے کیا مراد ہے. اور ایک بات یہاں پر سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ رات کا قیام. اب ڈیوریشن کتنی رکھنی ہے یہ آپ اپنے مطابق رکھ سکتے ہیں. اس وقت میں یہاں پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کیس کے اکارڈنگ آپ لوگوں کو چیز بتا رہی ہوں. آپ لوگوں نے اپنی لائف کے ساتھ اس کو ریلیٹ بعد میں کرنا ہے. پہلی تو بات, پہلا حکم ہے قیام کا, اور دوسرا حکم ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا ان اے میلوڈیس وے. اب قیام بھی کرنا ہے آپ نے, تو یہ آپ نے اپنی نیڈ کے اکارڈنگ. آپ کو زیادہ نیڈ ہے آپ رات کا زیادہ حصہ کر لو. اگر آپ آدھا حصہ کرنا چاہتے ہیں آپ رات کو آدھا حصہ کر لیں. اگر آپ اس سے کم کرنا چاہتے ہیں آپ رات کو اس سے کم قیام کر لیں. لیکن آپ نے قیام کرنا ہے, وہ کرنا ہے آپ نے لازمی, چاہے آدھی رات, چاہے اس سے زیادہ, یا چاہے آدھی رات سے بھی کم, بٹ قیام آپ کا مسٹ ہے. سیکنڈ حکم کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ان اے میلوڈیس وے. اب آپ نے یہاں پر ایک بات سننی ہے, وہ یہ کہ اس کونسل میں امیجری دے دی گئی ہے کہ آپ انتہا کے پریشان ہیں, انتہا کے دکھی ہیں, بٹ اس کے باوجود آپ نے ایک ایسا ایکٹ پرفارم کرنا ہے جو کہ آپ کے اوپر بھاری ہے, جو آپ کے لیے مشکل ہے, یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. اور قرآن پڑھنا ہے. قرآن اگر ہم کوئی سچویشن ہوتی ہے نا, اگر ہم تہجد کی نماز کے لیے یا رات کے قیام کے لیے اٹھتے بھی ہیں تو اس میں بھی ہم جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ایسا ہے کہ عربی ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے, اس وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں, ان کا اثر کیا ہے. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں نا, تو قرآن کی تلاوت اس انداز سے ہو, اس ہارمونیس وے میں ہو کہ اس کا اثر آپ کے دل کے اوپر ہو رہا ہو. ہمیں موسیقی یا باقی چیزیں یا غزلیں, یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہرٹفل سچویشن ہو تو ہم کوئی سیڈ میوزک سنتے ہیں یا پھر کوئی ایسا کلام سنتے ہیں جو کہ ایک جو لوور ٹون ہوتی ہے, جو ایک سلو ٹون ہوتی ہے, اس کے اندر وہ چل رہا ہوتا ہے. اور اس کو ہم کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں ایک جو ایک سودنگ افیکٹ ہے وہ ہمارے ہارٹ کے اوپر دے رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیام کے دوران قرآن کو اس طریقے سے میلوڈیس وے میں پڑھنے کا حکم دیا ہے. قرآن کی تلاوت کے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈیفرنٹ انداز ہیں, اور یہاں پر مقصد ان انداز کو ڈسکس کرنا نہیں ہے, لیکن اس میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جس کو جب سنا جاتا ہے تو وہ ایک بہت ہی اچھا افیکٹ دیتے ہیں آپ کو, ایک دل کے اندر آپ کو ایک سودنگ سا افیکٹ فیل ہوتا ہے. تو اب دوسرا حکم کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے بٹ ان اے میلوڈیس وے, اور وہ اس طریقے سے ہوگا کہ وہ آپ کے دل کے اندر جائے گا, آپ کو سودنگ افیکٹ دے گا. اس کے بعد حکم کیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر عنقریب ایک بھاری فرمان نازل فرمائیں گے. قولاً ثقیلا, بھاری فرمان ہے. یعنی جب آپ کے آگے ایک ہیوی رسپانسبلٹی آ رہی ہے تو اس ہیوی رسپانسبلٹی کو بیئر کرنے کے لیے, اس کو فلفل کرنے کے لیے, اس کو اپنے کندھوں پر اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے آپ کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا. اگر آپ اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ اس کو اٹھا نہیں پائیں گے. اب امیجری یہاں پہ سمجھیں کہ ہرٹفل فیلنگز میں پہلا حکم ہے آپ کے پاس رات کا قیام, دوسرا حکم ہے کہ ان اے میلوڈیس وے قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اینڈ دا تھرڈ از خبر دی جا رہی ہے کہ بھاری فرمان آنے والا ہے. یعنی آپ پہلے سے ہی ایک
ہرٹفل سچویشن میں ہے اور اس میں آپ کو جو کاؤنسل پرووائڈ کیا جا رہا ہے وہ بھاری کول کا دیا جا رہا ہے کہ آگے پرفارمنس اس سے بھی زیادہ سخت ہونے والی ہے. آج کی پرفارمنس جو تھی اس سے یہ سخت یہ ریئیکشن آیا, آنے والے وقت میں اس سے مزید سخت چیزیں ہونے والی ہیں. اس کے بعد آگے کیا ہے کہ کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا سخت پامال کرتا ہے نفس کو, اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے. اب رات کا اٹھنا نفس کو پامال کیوں کرتا ہے؟ رات کا قیام, رات کے وقت آپ جاگتے اس کے لیے ہیں جس سے آپ کو محبت ہو. رات کے وقت آپ کسی اپنے کے لیے جاگتے ہیں, کسی غیر کے لیے نہیں جاگ سکتے, کیونکہ رات کے وقت سب کی یہ پریورٹی ہوتی ہے کہ ہم ریسٹ کریں. آپ اس ریسٹ کو کمپرومائز اس کے لیے کرتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہے. اب آپ نے ایک سیکریفائس کیا اور آپ نے اس سیکریفائس کے بعد آپ کھڑے ہوئے, آپ نے قیام کیا اللہ کے لیے, خاص اللہ کے لیے, اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے. اس کے پیچھے مطلب کیا ہے؟ ہمارے برین کے اندر نا ایک ویو سسٹم ہوتا ہے, اور ہر ٹائم کے اکارڈنگ ہمارے برین کی ویوز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ اسٹیٹ میں ہوتی ہیں. کبھی الفا اسٹیٹ, کبھی گیما اسٹیٹ, ٹھیک ہے, کبھی بیٹا اسٹیٹ, اور اس کے علاوہ بھی 1-2 اور اسٹیٹس بھی موجود ہوتی ہیں. اب اس ڈسکشن میں یہاں پہ نہیں جاؤں گی کیونکہ یہ بھی ایک لمبی ڈسکشن ہے, لیکن ان شارٹ میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ رات کو تہجد کے وقت جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو اس کا برین الفا اسٹیٹ میں ہوتا ہے. الفا اسٹیٹ برین کی وہ اسٹیٹ ہے جس میں ود کانشیسنس ایک خوبصورت کریٹیوٹی کی جا سکتی ہے. یعنی وہ ٹائم جب آپ کو ایسے خیالات کا, ایسے آئیڈیاز کا نزول ہونا ہے آپ کے دماغ میں, وہ یہ وقت ہے. کیونکہ آپ سو کر اٹھیں, آپ کا دماغ باقی ساری جتنی جگہوں پر ڈیوائیڈڈ تھا نا وہ اب انڈیوائیڈڈ ہے, فوکسڈ ہے. آپ کا فوکس مینٹین ہے اس وقت, رات کے اس وقت آپ کا فوکس مینٹین ہوگا. آپ جب قرآن کو ٹھہر کر پڑھیں گے نا وہ آپ کا مزید فوکس مینٹین کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے ایک ایک لفظ, ایک ایک لیٹر, اور خاص کر کے اگر آپ کو عربک آتی ہے اور اس عربک کے آنے کے بعد آپ نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھا اور اس کو تلاوت کیا, تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کے دل کے اوپر اثر کرے گا اور آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ آئے گا. اس سے بھی آپ کا فوکس انہینس ہوا, اور ایک رات کے اس وقت کی وجہ سے بھی آپ کا فوکس انہینس ہوا. اور یہ باقاعدہ آپ کی برین کے اوپر اسٹڈی آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر یا باقی جگہوں پر بھی سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں, اپنی برین کی اسٹیٹس کے اوپر سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کس وقت ہمارا برین کی اسٹیٹ میں ہوتا ہے. ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو ڈریم اسٹیٹس میں, سونے کی اسٹیٹس میں بھی فرق ہوتا ہے, 3 to 4 اسٹیٹس ہوتی ہیں, اور ان اسٹیٹس میں بھی ہم کس برین ویو کے اندر ہوتے ہیں. ایک ہماری کانشیس اسٹیٹ ہوتی ہے, جیسے کہ اس وقت میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں اور آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں, تو یہ ہماری ایک کانشیس اسٹیٹ ہے, اینڈ آئی تھنک سو دس از دا بیٹا اسٹیٹ اگر میں بھول نہیں رہی تو. اور جو رات کے اس وقت ہوتی ہے وہ ہماری الفا اسٹیٹ ہوتی ہے, اور وہ موسٹ کریٹیو ٹائم ہوتا ہے. اس وقت جو آپ لوگوں کو نزول ہوگا جو نیکسٹ پرفارمنس کا یا نیکسٹ آئیڈیاز کا یا پھر جتنے بھی آپ کے لائف میں پرابلمس چل رہی ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کا, وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا, کیونکہ وہ وقت ایسا ہے. اور ایون یہ تک سنا ہے میں نے اسکالر سے کہ یہ تہجد کا وقت ایسا وقت ہے, سحری کا وقت بیسیکلی, کہ اگر کوئی اس وقت اٹھتا ہے اور بے شک وہ نماز ادا نہیں کر رہا, کوئی ذکر نہیں کر رہا, جیسے کہ نان مسلمز یا کوئی بھی, لیکن پھر بھی اگر وہ جسٹ کوئی چیز کھانے کے لیے ہی اٹھ رہا ہے نا, یا کوئی بھی کام پرفارم کرنے کے لیے, یہ وقت ایسا ہے جو اس کو فائدہ دے گا. جو انڈینز ہوتے ہیں وہ اس کو برہم مہورت کہتے ہیں, برہم مہورت. جو کرسچنز اینڈ جوئش ہیں وہ اس کو ڈیوائن آور کہتے ہیں, اور ہماری لینگویج کے اندر ہم اس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں, رات کے قیام کا وقت. ٹھیک ہے, اب آپ نے امیجری یہاں پر یہ سمجھ لی ہے کہ ہرٹفل سچویشن ہے, لیکن ساری جو آیات آ رہی ہیں, سارا جو کاؤنسل پرووائڈ کیا جا رہا ہے وہ ہیوی دیا جا رہا ہے, وہ آپ کے دل کو لائٹ کرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا. اب اس کا کلائمیکس یہ آیت ہے, اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا,
یہاں پر اب جو سبحن ورڈ ہے نا یہ اصل کلائمیکس ہے. سبحن ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جیسے دس از بیسیکلی دا سوئمنگ. اب سوئمنگ بھی ایسی، اس میں جو کنسیپٹ دیا گیا اس وقت اس کنسیپٹ کو سمجھیں کہ آپ کو سوئمنگ آتی ہے اور یا ایک لوور لیول کی آتی ہے یا میڈیم، یا آپ ایک اچھے سوئمر ہیں. یہ بات یہاں پہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو سوئم کرنا پڑ رہا ہے. آپ سوئنگ شوق کے طور پر نہیں کر رہے، آپ کو سوئمنگ کرنی پڑ رہی ہے، ضرورت کے طور پہ کرنی پڑ رہی ہے، جان کو بچانے کے طور پہ کرنی پڑ رہی ہے. اور یہ سوئمنگ آپ کر بھی رہے ہیں اوشن کے اندر. آپ کو بجائے اس کے کہ کوئی سوئمنگ پول ملے جہاں پر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئم کریں اینڈ دین آپ باہر چلے جاتے ہیں. نو، اس کی امیجری آپ نے یوں سمجھنی ہے جیسے آپ کے سامنے ایک لمبا سمندر ہے اور اس لمبے سمندر میں دور کہیں آپ موجود ہیں سمندر کے درمیان میں، اور آپ کو سوئم کرنا ہے. آپ سوئم کریں گے کریں گے کریں گے اور کرتے چلے جائیں گے، اور آپ کو کنارہ نہیں ملے گا، آپ کو لینڈ نہیں مل رہا ہے، آپ کو زمین نظر نہیں آ رہی ہے، اور آپ کے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ سوئمنگ کو سٹاپ کر سکیں، کیونکہ جیسے ہی آپ سوئم کرنا سٹاپ کریں گے آپ ڈوب جائیں گے. تو آپ کے پاس جسٹ ایک چوائس ہے، سوئمنگ سوئمنگ اینڈ سوئمنگ، اور وہ اس وقت آپ کی نیڈ ہے. یہاں پر اس آیت کے اندر یہ میننگ اس وقت سمجھایا گیا کہ اب جو سچویشن آئی ہے، آج ایک ایگزاسٹنگ ڈے تھا، بٹ دا ڈے کمنگ آفٹر از مور ٹف، مور ایگزاسٹنگ. اور یہاں پر یہ جو امیجری کریٹ کی گئی ہے نا، وہ مورائل کو ڈاؤن کرنے کے لیے کریٹ نہیں کی گئی، بلکہ امپورٹنس آف صلاح سمجھانے کے لیے کی گئی ہے. صلاح کی امپورٹنس کہ کس طریقے سے صلاح انسان کے مورائل کو بلڈ اپ کرتی ہے، اس کے ہارٹ کو طاقت دیتی ہے. کیونکہ خاص طور پہ رات کا قیام، جب رات کے قیام میں انسان نے کھڑے ہونا ہے، آگے جتنی بھی ٹف سچویشن آئے گی. اب آپ ایک میدان میں آ گئے، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو میدان میں اب آگے آسانی ملے. آپ میدان میں اس وقت موجود رہیں گے جب آپ کے ساتھ کوئی لڑے نہیں، آپ کو ایزیلی مارجن دیا جائے کہ آپ بھائی جان یہاں سے گزر جائیں، آپ کو کھلی آزادی ہے. نو، آپ میدان میں آ گئے ہیں. اب یہاں پر یہ سب سے پہلے جو کلام تھا یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. اس وقت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پاور دینے کے لیے، ان کے ہارٹ کی جو کیپیسٹی تھی اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، ان کو یہ سمجھانے کے لیے، ان کی جو ہرٹ فیلنگ تھی اس کو دور کرنے کے لیے ان کو سمجھایا گیا. ان کو یہ کونسل اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا کہ یہ جو ٹف سچویشن ہے، یہ جو ایگزاسٹنگ ڈے تھا، یہ جو ہرٹ فل ڈے تھا، یہ کس وقت کم ہو سکتا ہے، کس وقت اس کی تکلیف کم ہو سکتی ہے، کس وقت آگے کی مزید ہمت مل سکتی ہے رات کے قیام سے. رات کا قیام آپ کے دل کو مضبوط کرے گا، آپ کے سٹینس کو فرم کرے گا، آپ کو فصاحت اور بلاغت دے گا. فصاحت بلاغت کیا ہوتی ہے کہ آپ سپیک کرتے ہیں وتھ کلیئرٹی، اس طریقے سے کلیئرٹی کے ساتھ سپیک کرتے ہیں کہ آپ کانشیسلی ورڈز کو چوز کرتے ہیں. بلاغہ کیا ہوتی ہے؟ دا چوائس آف ورڈز. کن ورڈز کو چوز کرنا ہے آپ نے؟ ایسے ورڈز جو کہ ٹکل کر دیں انٹلیکچوئل ہارٹ کو. ٹھیک ہے، dropping the right words at the right time to tickle the hearts of the intellectual mind. ٹھیک ہے، جو لوگ ایک سوچنے سمجھنے والا غور و فکر والا دماغ رکھتے ہیں، ان کے ہارٹ کے اندر آپ نے حرکت پیدا کرنی ہے، ان کو متحرک کرنا ہے، دلوں کو. اور دل کو متحرک کرنے کے لیے ایک خاص طور پر جو ایک مسلمانوں کو ایک یوں کہہ لیں کیٹلسٹ پرووائڈ کیا گیا نا، جو ان کے ہارٹ کو ایک پاور انرجی دے دے گا، پاور ہاؤس بنایا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ دا ریسیٹیشن آف دی قرآن ان دا میلوڈیس وے. قرآن کی ریسیٹیشن اس طریقے سے نہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے. قرآن کی ریسیٹیشن اس طریقے سے نہیں کہ تیزی کے ساتھ پڑھنا ہے. اس طریقے سے یہاں پر یہ بیسیکلی ایون یہ امیجری دی گئی اس آیت کے بارے میں جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا
کہ اس سے کیا مطلب ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ اس کا مطلب ایسے نہیں ہے کہ آپ لوگ جیسے اپنے بال کاٹتے ہیں یا پھر کوئی کھجوریں چھانتے ہیں تو جس طرح تیزی سے چیز کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے نہیں کرنا, ٹھہر کر کرنا ہے. اور اگر کوئی ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں پر کوئی نقطہ ہے جو آپ کے دل کو متحرک کر سکتا ہے, اس کو انرجی پرووائڈ کر سکتا ہے. انرجی از اوور ایسنس. انرجی آپ کے ہارٹ کے اندر ہو تو آپ باہر کی ہر تکلیف کا سامنا کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ہارٹ کے اندر انرجی نہیں ہے نا تو آپ ڈاؤن ہو جاؤ گے. اور اس وقت جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے میں لپیٹ کر خود کو بیٹھے ہیں اور سورۃ المزمل نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پہلی 7 آیات کے اندر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ٹف امیجری دیتے ہیں. ٹف امیجری سبحن طویلہ سے آتی ہے کہ swim and only swim. آپ کے پاس کوئی اور جو ہے وہ آپشن ہی نہیں ہے. you have no other option. آپ اگر سوئم کرنا بند کریں گے تو آپ ڈوب جائیں گے. آپ کو جسٹ سوئم کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, کس وقت ہونا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. دس از دا ول آف اللہ. اور اس ہیوی رسپانسبلٹی کو آگے لے کے جانے کے لیے اور ان ہرٹفل سچویشنز کا سامنا کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو واقعی میں ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو جس انرجی کی ضرورت ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرے گی رات کی نماز اور آپ کا قیام اللیل. اور قیام اللیل بھی اس طریقے سے کہ آپ نے قرآن کی تلاوت اس دوران کرنی ہے کہ جب قیام کے دوران آپ کھڑے ہیں. آپ بہت سارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جن کو یا کچھ قرآنی صورتیں یاد ہوں گی بٹ ود میننگز آپ کو یاد ہے, ود ڈیپ میننگ آپ کو یاد ہے. کچھ قرآن کی ایسی آیات جو آپ کو یاد ہوں جن کو رات کے آخری پہر میں آپ کھڑے ہو سکیں. بے شک اگر آپ کے پاس ایسی اپرچونٹی نہیں ہے کہ آپ رات کا آدھا حصہ قیام نہیں کر سکتے یا اس سے کم نہیں کر سکتے, آپ کیا فجر سے 15 منٹ پہلے اٹھ سکتے ہیں؟ اگر تو 15 منٹ پہلے بھی اٹھ سکتے ہیں نا تو آپ اس وقت 2 رکعت اگر قیام اللیل بھی کر لیتے ہیں, اٹس مور دین انف. لائف کی جو کہانی ہے وہ ٹف ہے, جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ٹف ہیں. خاص کر کے یہ میسیج ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ دین کا کام کرتے ہیں, کیونکہ دین کے کام میں آپ کو سائیکولوجیکل, ایموشنل, فزیکل, فائنینشیل ہر قسم کی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. بٹ وہ اسٹرگل کی جاتی ہے اللہ کی محبت میں, اور اللہ کی محبت میں ہی جب رات کا قیام کیا جاتا ہے اور ان میلوڈیس پہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو دل اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ پھر لوگوں کے الفاظ تکلیف نہیں دیتے. مشکل حالات آپ کو آپ کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹاتے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں. یہ امیجری جو ایک ٹف امیجری تھی شو اس وجہ سے سورۃ المزمل کے لیے کی گئی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نائٹ پریئر کی امپورٹنس سمجھائی جائے کہ جو لائف کی ٹف سچویشن ہے وہ جسٹ اس چیز سے ساتھ ہی حل ہو سکتی ہے. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے. آپ سب کے میں سے بلکہ ہم سب میں سے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں مشکلات موجود ہو سکتی ہیں. کچھ ایسی مشکلات ہوں گی جو حل ہونے پہ نہیں آ رہی ہوں گی, کچھ ایسی ہوں گی کہ دل دکھے ہوں گے, کبھی کسی کو ڈپریشن ہوگا, کسی کو ایگزائٹی ہوگی, کسی کو سٹریس ہوگا. اور ایک بات کہ حدیث قدسی بھی ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اپنی شان کے مطابق, اور یہ پکار ہوتی ہے کہ کون ہے جو دعا مانگے اور جس کی دعا قبول کی جائے, کون ہے جو معافی کا طلبگار ہو اور اس کو معاف کیا جائے, کس کی کوئی حاجت ہو تو اس کی حاجت کو پورا کیا جائے. اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں نا تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رات کے اس پہر میں قیام نہیں کر پاتے فار سم ریزنز, فار لیڈیز اور فار میلز. یو کین انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس وقت نماز ادا کر رہے ہوں. اس حدیث قدسی میں یہ پوائنٹ نہیں رکھا گیا کہ رات کو نماز ادا کرنے والے کو ہی یہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی. اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں آپ نماز ادا نہیں کر سکتے, اینڈ لیڈیز جو نماز ادا نہیں کر سکتی, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے کہ اس وقت اگر آپ سے جسٹ ذکر ہی کر رہے ہیں نا اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پکار سنیں گے, آپ کی اس پکار کو ایڈریس کیا جائے گا. اس وقت نماز شرط نہیں ہے. اگر کوئی ایسی سچویشن جس میں آپ کو نماز معاف کی گئی ہے
یا پھر آپ اس وقت نماز ادا نہیں کر سکتے. بہت سے بیمار ہوتے ہیں جو نماز اس وقت ادا نہیں کر سکتے. تو اگر ان کی آنکھ کھلی ہے اور اگر ان کے پاس وقت ہے, دس از دا تہجد ٹائم, تو وہ کیا کر سکتے ہیں, فوراً سے ان کا دماغ کلک کرتا ہے کہ دس از دا تہجد ٹائم, تو وہ سبحان اللہ کہہ دیں, وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں, وہ اللہ اکبر کہہ دیں, وہ اللہ کی کوئی بھی تسبیح بیان کر لیں اور اللہ سے اپنی التجا بیان کر دیں, تو اللہ ان کی پکار کو سنیں گے اور اس مسئلے کو ایڈریس کر دیں گے. اس وقت نماز شرط نہیں ہے. ہاں, باقی سچویشن جہاں پر آپ کو الاؤ ہے نماز ادا کرنا اور آپ فٹ سچویشن میں ہیں, دین یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ رات کا قیام رکھیں اپنی زندگی میں, اور فجر سے 15 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے, آدھے گھنٹے پہلے آپ سے اٹھنے ہوتا ہے, آپ ضرور اٹھیں. اور یہ پریکٹس ٹف ہوگی, جیسے کہ پہلے بتا دیا گیا کہ یہ نفس پر بھاری ہے. آپ کو بہت ساری ڈومینز میں اس کے لیے ورک کرنا پڑے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز کے اندر ہم ٹائم ٹو ٹائم اس کے اوپر ڈسکس کرتے چلے جائیں گے. بٹ آج کا لیکچر جو تھا وہ بیسیکلی اس پوائنٹ کے اوپر تھا کہ صلاح کی امپورٹنس کو سمجھایا جا سکے, کہ کس طریقے سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف میں جو ٹف سچویشنز تھیں ان کو ایڈریس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے صلاح کے ذریعے, نماز کے ذریعے, رات کے قیام کے ذریعے. اب ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ قرآن میں تو صاف صاف بات ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو, مدد حاصل کرو. اب صبر سے اور نماز سے, نماز یعنی آپ نے سبمٹ کرنا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے, جیسا کہ حکم ہے اسلم, سبمٹ کر دو. اسلم کیا ہے؟ کمانڈ ہے, خود کو سبمٹ کر دو, اللہ تعالیٰ کے آگے خود کو پیش کرو, اللہ تعالیٰ کی ول کو ایکسیپٹ کر کے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ اسلمت لرب العالمین, کہ آئی سبمٹڈ, میں نے سبمٹ کر دیا ہے خود کو. اسلمت پاسٹ ٹینس ہے اور انا کا کیس ہے کہ آئی سبمٹڈ لرب العالمین, لارڈ آف دی ورلڈس, جو کہ جہانوں کا رب ہے, اس کے آگے میں نے خود کو سبمٹ کر دیا ہے. اس کے بعد آپ صبر کے ساتھ چلیں, پیشنس کے ساتھ, اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ راستے ایک کے بعد ایک, دوسرے کے بعد تیسرا کھولتے چلے جائیں گے. ہر گرہ کھلتی چلی جائے گی. اور لائف کی جو ٹف سچویشنز ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف ظاہر کر دیا ہے کہ مسائل کا حل نماز سے مل جائے گا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں نماز سے مسائل کا حل کیوں نہیں ملتا؟ اللہ تعالیٰ کی بات سے سچی تو کسی کی بات نہیں ہو سکتی نا. تو ہمارے ایشوز نماز کے ساتھ سالو کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اگر 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں, ہم گناہوں سے دور کیوں نہیں رہتے؟ ہم اگر 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ انرجی کیوں نہیں ہے جو کہ ہمیں پرابلم سے لڑنے کے لیے ریچارج کر دیتی ہے؟ کیونکہ نائٹ پریئر کیا کرتی ہے, یہ آپ کو ثابت قدم کر دیتی ہے, مضبوطی کے ساتھ آپ کے قدم جما دیتی ہے. آپ باہر کے جو لوور قسم کے دھکے ہیں نا, آپ ان سے گرتے نہیں ہیں, آپ ثابت قدم ہو کے کھڑے رہتے ہیں سیدھے. آپ کو یہ ریچارج کرتی ہے. ریچارجنگ کیا ہے؟ یہ آپ کے ہارٹ کو انرجی دے گی, آپ کا ہارٹ پاورفل ہوگا, آپ کی پوری باڈی پاورفل ہوگی. اینڈ دا تھرڈ پوائنٹ از, یہ ایلیمینیٹ کرتی ہے نیگیٹیوٹی کو, اور پازیٹیو انرجی آپ کے اندر بلڈ اپ ہوتی ہے. آپ کا جو اورا ہے, اورا کے اوپر بھی آپ یوٹیوب کے اندر سرچ کر سکتے ہیں کہ اورا بیسیکلی کیا چیز ہے. یہ بیسیکلی ہماری انرجی فیلڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس انرجی فیلڈ کو جب آپ نے پازیٹیولی پاور اپ کر دینا ہے, اینڈ نیگیٹیو جتنی بھی انرجیز ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گی, اور نیگیٹیو دنیا کے اندر جو نیگیٹیو انرجیز ہیں وہ آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو پائیں گی, آپ کو اوور ویلم نہیں کر پائیں گی, آپ کو ڈپریشن نہیں ہو پائے گا, اسٹریس انگزائٹی نہیں ہوگی, آپ پروکریسٹینیشن کی طرف نہیں جائیں گے, آپ کو ہرٹفل فیلنگس نہیں ہوگی اپنے ہارٹ کے اندر. تو کیا ہوگے؟ آپ ہیلدی ہوگے, اور ہیلدی سچویشن میں آپ اپنے لائف کو ہر ڈومین میں ڈیل کریں گے. اس کے لیے حل کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ قیام اللیل. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس تو اکثر کے پاس 5 وقت کی نماز بھی ہے, اور اکثر کے پاس رات کی تہجد بھی ہے, بٹ اسٹل وی آر ان ڈپریشن, وی آر اوور ویلمڈ. وائی؟ بیکاز وی نیڈ ٹو امپروو دا کوالٹی آف آور صلاح. ہماری نماز ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس کوالٹی آف صلاح نہیں ہے, ٹھیک ہے.
تو اب ہم نے اس اسپریچول پلان کے اندر اپنی جو اسٹرگل کرنی ہے وہ اپنی نماز کی کوالٹی کو انہینس کرنے کے اوپر کرنی ہے، خشوع لے کر آنا ہے اپنی نماز کے اندر، تاکہ وہ نماز جو کہ ریچارج کرتی ہے، جو کہ ثابت قدمی دیتی ہے، مضبوطی دیتی ہے، زندگی کی ہر ڈومین میں آپ کو مضبوط کھڑا کر دیتی ہے، ہمیں اس نماز تک پہنچنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کنیکشن تک پہنچنا ہے۔ رب اور عبد کی یہ کنورسیشن ہے، صلاح از دا کنورسیشن بٹوین یو اینڈ یور کریٹر۔ تو یہ اس کنورسیشن کے اندر آپ نے لنگوسٹیکلی نماز کو سمجھنا ہے۔ اب اس اسپریچول پلان کے اندر باقی کے جو لیکچرز ہوں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ اب ہم نماز کے ہر پورشن کو لنگوسٹیکلی انالائز کریں گے کہ ان کا لنگوسٹک میننگ کیا ہے، ان کا ڈیپ میننگ کیا ہے، ان کے اندر بیسک کنسیپٹس کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ جیسے کہ سورۃ المزمل کے اندر سبحًا طویلا، یہ سورۃ مزمل آج تک بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی، لیکن کسی کو آج تک یہ احساس نہیں ہوا ہوگا کہ اس کے اندر بیسیکلی جو ٹف امیجری اللہ تعالیٰ نے سوئمنگ کی رکھی ہے وہ کیوں رکھی، امپورٹنس آف صلاح سمجھانے کے لیے کہ یہ جو ٹف سچویشن ہے نا جس کو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے ہو، یہ ہینڈل آؤٹ ہو سکتی ہے جسٹ ود دا صلاح، جسٹ ود دا صلاح، اور خاص کر کے قیام اللیل۔ اور جس کی صلاح ٹھیک ہو جاتی ہے نا 5 وقت کی کوالٹی بیسڈ ہو جاتی ہے، وہ آٹومیٹیکلی تہجد تک آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل بیدار ہو جاتا ہے، اور اس کا دل بیدار ہو جاتا ہے تو اس کی رات بیدار ہو جاتی ہے، اور جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے پاس بات لکھ کر رکھ لیں۔ تو یہاں پر اب میں آج اس لیکچر کو اینڈ کرتی ہوں، باقی کی ڈسکشن ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر کریں گے، اور امید ہے کہ آپ سب کو یہ لیکچر کافی ہیلپ فل رہا ہوگا آپ سب کے لیے، اور سب کو ایک موٹیویشن ملی ہوگی رات کے قیام کے لیے بھی اور نماز کے لیے بھی۔ اور ایک کوسچن آپ سب کے مائنڈ میں آیا ہوگا کہ آخر ہماری نماز کی کوالٹی وہ کیوں نہیں ہے جو نماز کی کوالٹی، جو نماز کے بارے میں بیان قرآن کے اندر دیا جا رہا ہے وہ 101% درست ہے، لیکن ہماری لائف کے اندر ہمیں وہ کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ ہماری طرف سے وہ چیز مسنگ ہے جو نماز کا مین انگریڈینٹ ہے۔ جب وہ خشوع، وہ کوالٹی اس صلاح کے اندر آ جائے گی، گناہ آٹومیٹیکلی چلے جائیں گے، جو تکلیفیں ہیں وہ تکلیفیں محسوس نہیں ہوں گی، ہارٹ کے اندر انرجی آ جائے گی، اور زندگی کی گریں کھلنے لگ جائیں گی، اور زندگی ایک ٹریک پر آ جائے گی۔